السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے آج کے زمانے میں بارشیں بے موسم برس رہی ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے، ناراضگی وہ کن باتوں میں ہے؟ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر پہنچے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی اور سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اپنے بندوں سے ناراض کب ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہے؟ ہم کو کچھ ایسی نشانیاں بتا دے جس سے ہم یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں بے وقوفوں کو، احمقوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، اس وقت میں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، کیونکہ ہم جیسے اعمال کرتے ہیں اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا۔ اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے جو اعمال ہے وہی تمہارے بادشاہ ہے۔ تم اگر اچھے اعمال کرو گے، اللہ کی رضا کے اعمال کرو گے، اللہ کی خوشنودی کے اعمال کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے اوپر حکمران، تمہارے اوپر بادشاہ، تمہارے اوپر حکومت کرنے والے بھی ایسے مقرر کرے گا، متعین کرے گا، جو تمہارے بڑوں کے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے، تمہارے بڑوں کی عزت کرے، تمہارے علماء دین کی قدر کرے۔ اور جب اعمال تمہارے صحیح نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عمال یعنی حکمراں اور بادشاہ بھی ایسے مسلط کریں گا جو تمہارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، جو تمہارے چھوٹوں پہ رحم اور شفقت نہ کرے، اور جو تمہارے علماء دین کی قدر نہ کرے۔ یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایمان والوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایمان والوں کے اعمال اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے صحیح ہوتے تھے، اللہ سے تعلق صحیح ہوتا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال کی برکت سے جو حکمران بھی ہے، جو عمال بھی ہے، وہ ایسے مقرر اور ایسے متعین کرتا تھا جو ہمارے ساتھ میں شفقت و رحمت کا معاملہ کرنے والے ہوتے تھے۔ اور میں آپ کو دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔
لوگ جب اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے ہوتے ہیں، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس زمانے میں کیسے لوگ تھے؟ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین، ایسے ایسے اللہ والے اس زمانے کے اندر تھے جنہوں نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ کون سے وضو سے بھائی؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ مطلب پوری رات کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ سوچو، ایک واقعہ آپ لوگوں نے فضائل نماز کے اندر اکثر سنا ہوگا، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ کون تھے حضرت عطا؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ انہوں نے ایک باندی خریدی۔ باندی جو ہوتی ہے نا، پہلے زمانے کے اندر جو باندی ہوتی تھی، جو اس کا مالک ہوتا تھا، جس نے باندی کو خریدا وہ اس کے شوہر کے حکم میں ہوتا تھا، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اسی مالک کی اولاد قرار دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے ایک باندی خریدی، وہ باندی کو اپنے گھر پہ لے کر آئی۔ اب رات کے وقت میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ وہ بستر کے اوپر سو رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا وہ باندی اٹھی، اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہی ہے، اور نماز کے بعد میں وہ باندی دعا کر رہی ہے، اے اللہ، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دے۔ کیا کہا اس باندی نے؟ اے اللہ، تجھے مجھ سے جو محبت ہے، کسے؟ کس کو کس سے محبت ہے؟ اللہ کو، یعنی اس نے اللہ کو واسطہ دے کر کہا کہ اے اللہ، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ سوچو، حضرت علی کے یہ شاگرد ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہوتے ہیں، اور کس کے استاد ہوتے ہیں بھائی؟ امام بخاری کے استاد۔ کس کے استاد ہوتے ہیں؟ امام بخاری کے استاد۔ اب اندازہ لگاؤ، جس آدمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے علم سیکھا ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے علم سیکھا ہو، اور جس نے امام بخاری کو علم سکھایا ہو، اس انسان کا مقام اور مرتبہ علم میں کتنا بڑا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ وہ سو رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس باندی سے کہا، بولے اے اللہ کی بندی، یہ مت بول کہ اے اللہ، تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ، بلکہ ان جملوں کو الٹا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ادب سے بات کر، اور یہ بول کہ اے اللہ، مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ، اے اللہ، مجھے تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ میرا فلانا فلانا کام کر دے۔ اب اندازہ لگاؤ میرے محترم بزرگوں، وہ باندی مطلب غلام، جس کا اس زمانے کے اندر کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا تھا، جانوروں کی طرح سے جس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، اس باندی کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا اور اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ اس باندی نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، اور حضرت عطا جو اپنے زمانے کے علم کے سمندر ہے، ان کو کہنے لگی کہ عطا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی تھی تو وہ تم کو میٹھی نیند سلا کر مجھے مصلی کے اوپر کھڑا نہیں کرتا تھا۔ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اس کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تم تو سو رہے ہو،
وہ تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، اس نے تم کو کھڑے کیا. کیا؟ کس کو کھڑے کیا؟ مجھے مصلی کے اوپر اپنے سامنے کھڑا کیا. یہی اس کے محبت کی علامت ہے. اس کے بعد اس باندی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، آپ کے اور میرے بیچ میں جو معاملہ تھا اب وہ آپ کی مخلوق کو پتہ چل چکا ہے، اب دنیا میں جی کے کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے سنایا ہوں کہ یہ سب لوگ کس کے زمانے میں تھے؟ ان کے بادشاہ کون تھے اس زمانے میں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز. آپ سوچو اس زمانے کے لوگ ایسے تھے، لوگ ایسے تقوی والے، ایسے پرہیزگاری والے، ایسے بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے تھے جن کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق تھا. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو بادشاہ بھی وہ عطا فرمایا تھا جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو امان، جو سکون، جو اطمینان آیا تھا. جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. بھیڑیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی بکری کو ہاتھ لگانے کی. ایک دن بھیڑیا نے بکری کو چیر دیا. وہ چرواہا کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب عمر ابن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے. گاؤں میں آیا تو پتہ چلا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا کیا ہو چکا ہے؟ انتقال ہو چکا ہے. وہ عمر ابن عبدالعزیز کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب تھے اور زکوٰۃ کا لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. میرے محترم بزرگوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسا تمہارا اللہ سے تعلق ہوگا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکومت کرنے والوں کو مسلط کرے گا. آج اگر مسلمانوں پہ ظالم حکمران اور ظالم عمال اگر مسلط ہے تو یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. کائے کا نتیجہ ہے بھائی؟ بدعمالیوں کا. جب لوگ اچھے تھے، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ اور ان کی باندی کے جیسے پرہیزگار اور تقوی والے تھے تو اللہ نے ان کو بادشاہ بھی کس کے جیسے عطا فرمایا تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز کے جیسے. اور آج میں اور آپ اپنی بدعمالیوں سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سلاطین بھی ایسے مسلط کیا ہوا ہے، نہ جو ہمارے بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں، نہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم کرنے والے ہیں، نہ جو ہمارے علماء دین کی قدر کرنے والے. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بولے اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جاہلوں کو اور احمقوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں. کس کی ناراضگی کی نشانی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو جاہلوں اور احمقوں کو کیا بنا دیتا ہوں؟ بادشاہ بنا دیتا ہوں. اور مال جو ہے نا وہ بخیلوں کو دیتا ہوں. جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، ایسوں کو مال دے دیتا ہوں. اور بے موسمی بارشیں برساتا ہوں. کیسی بارشیں برساتا ہوں بھائی؟ بے موسمی بارشیں. آج یہ تینوں چیزیں ہم کو نظر آئیں گی آج کے ماحول کے اندر کہ اللہ جاہلوں کو، احمقوں کو وہ مسلط کر رہا ہے، ان کو سلاطین اور بادشاہ بنا رہا ہے. ویسے ہی لوگ ملکوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ویسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی ہوئی ہے. اور یہاں پہ مسلمان وہ پریشان ہے، وہ تدبیریں اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں ایسا کروں تو ایسا ہو جائیں گا، ویسا کروں تو ویسا ہو جائیں گا. لیکن اپنے اعمال کو درست کرنے تیار ہے کیا بھائی؟ درست کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اسی کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو اللہ ناراض ہے. ایک تو جاہل اور احمق ان پہ حکومت کر رہے ہیں اور دوسرے بے موسمی بارشیں برس رہی ہیں. اکتوبر کے مہینے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اکتوبر مطلب جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ جون میں مونگ یا جب سویابین پیرا جاتا ہے وہ 40 دن 2 مہینے کی کھیتی ہوتی ہے. اس کا ڈیوریشن 2 مہینے کا ہوتا ہے.
اس کو جون میں پیرتے ہیں، اگست سپٹمبر آنے تک تو اس کی پھلیاں جو ہے وہ پک جاتی ہے، اکتوبر میں تو اس کو نکال بھی دیتے ہیں، کیونکہ نومبر میں پھر جواری باجری اور گیہوں کی کھیتی کرنا گیہوں اور جواری باجری لگانا پڑتی ہے، تو اکتوبر کے اندر تو وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ لیکن آج اکتوبر کا مہینہ ایسا ہو چکا ہے کہ کیا کسان اپنے کھیتوں میں سے وہ مال نکالیں گے؟ جن کا مونگ، جن کا سویابین وہ پوری طرح سے نکالنے کے قابل ہو چکا تھا، ان کے کھیت گھٹنے کے برابر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ناراض ہوتا ہوں، یہ میرے ناراضگی کی نشانی ہے۔ کائی کی نشانی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی۔ جاہلوں کو، احمقوں کو بادشاہ بناتا ہوں۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ جاہل اور احمق بادشاہ بن رہے ہیں، اور بے موسمی بارشیں۔ جو بیچارے کسان جنہوں نے اپنے کھیتوں میں کپاس لگائی ہوئی ہے، اب یہ جو ٹائم ہوتا ہے، کپاس کی کیریاں آ جاتی ہے، پکنا شروع ہوتی ہے، وہ پھر نومبر دسمبر سے جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی، اس میں کی کپاس باہر نکلتی، اور جنوری تک جو ہے وہ کھیت جو ہے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض جو لوگ جنہوں نے پہلے لگایا ہوا ہے، دسمبر سے ان کے کھیتوں میں سے کپاس نکلنا بھی شروع ہوتی ہے، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ وہ کپاس کے کھیت گھٹنے بھر جو ہے بارش میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے پودے جو ہے اس کے، پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، پورا نظام، تاجروں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، کھیتی باڑی والوں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی بارشیں برس رہی ہے یہ بے موسمی بارش ہے۔ طوفان آئے ہوئے ہیں، طوفان، بستیاں کیا بستیاں بہہ کر جا رہی ہے۔ یہ کس کے ناراضگی کی علامت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، حضرت موسیٰ نے پوچھا نا، اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولے میں جاہلوں اور احمقوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، ان کو مسلط کر دیتا ہوں، مال وہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں بے موسمی بارشیں برساتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا اے اللہ، جب آپ راضی ہوتے ہیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں، اس وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں، اپنی مخلوق سے راضی ہوتا ہوں، تو سمجھداروں کو، عقل مندوں کو، ہوشیاروں کو، ہمدردی اور پیار محبت کا معاملہ کرنے والوں کو ان کا بادشاہ بناتا ہوں۔ جب پیار محبت کرنے والے، اخلاق والے، لوگوں کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ کرنے والے، سمجھ اور فہم رکھنے والے، بردبار اور عقل مند لوگ بادشاہ بنے، تو سمجھ جانا چاہیے اب اللہ تعالی ہمارے سے خوش ہے، راضی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ پھر میں ایسوں کو بادشاہ بناتا ہوں جب میں اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہوں، اور پھر میں ان کے سخی لوگوں کو مالدار بناتا ہوں۔ سخی لوگوں کو، سخی مطلب وہ جو اللہ کے لیے جو ہے خرچ کرنے والے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے، ماں باپ پہ خرچ کرنے والے، ایسوں کو میں مالدار بناتا ہوں، اور بارش وقت کے اوپر برساتا ہوں۔ کائے پر برساتا ہوں بھائی؟ دیکھو نا، فضائل صدقات میں آپ کو ایک حدیث ملے گی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب معاملہ اللہ کی ذات سے صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کیسے معاملہ صحیح رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے وہ حدیث، کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا، اور بادل آنے کے بعد میں وہ ایک تیکڑے کے اوپر برسنا شروع ہو گیا۔ اب جب اس کے اوپر بادل برسنے کے بعد میں وہ جو پانی ہوتا ہے، پانی کا جو پورا کا پورا بہاؤ ہوتا ہے، پانی ایک نالے میں بہنا شروع ہو گیا۔
اب وہ انسان کی شکل میں جو ہے وہ پانی کے ساتھ میں چلتے 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 چلنے لگے. اب پانی چلتے چلتے جو ہے ایک کھیت میں پہنچا. ایک کھیت کے پاس میں جب پہنچا تو ایک کسان نے وہ پانی کو آگے سے روک دیا تھا. اس نے وہ پانی کو اپنے کھیت میں لے لیا, اور لینے کے بعد میں جو ہے وہ پورے پانی سے اس نے اپنے پورے باغیچے کو سینچنا شروع کر دیا. اس کا جو باغ تھا وہ باغ کے پورے درختوں کو اس نے وہ پانی دیا. اب دیکھو میرے محترم دوستو, بارش کسی اور جگہ ہوئی ہے, پانی نالے کے ذریعے سے بہہ کر کہیں اور جا رہا ہے, لیکن وہ پانی سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایک کسان نے. دوسرے بھی کسان تھے وہاں پر, لیکن فائدہ وہ ایک کسان نے اٹھایا. یہ پہنچے اس کے پاس, انہوں نے کہا بولے بھائی میں نے دیکھا کہ پانی تو فلانے تیکڑے کے اوپر گرا, وہاں سے بہتے ہوئے یہاں پہ آیا, اور تم نے اپنے باغ کے پورے پھلوں کو جو ہے پانی دے دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پانی تمہارے لیے کیوں برسا؟ اس نے کہا دیکھو میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ایک دم کلیئر ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے باغ میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک جو حصہ ہے وہ ایک حصہ میں نکال لیتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے کہ بھائی یہ ایک حصہ جو ہے یہ سال بھر میرے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے, ان کے لیے کام آئے گا. دوسرا جو ایک حصہ ہے وہ میں نکالتا ہوں اپنے کھیتی باڑی کے اندر جو مجھے خرچ آتا ہے, جو مینٹیننس ہے اس کے لیے. اور تیسرا جو حصہ ہے یہ اللہ کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی جو ہے میں نکال لیتا ہوں اور پھر اس کو غریبوں میں خرچ کر دیتا ہوں. غریبوں میں, محتاجوں میں, مسکینوں میں, اور جو میرے رشتہ دار ہے جو بیچارے جو ہے غریب ہے, فقراء ہے, ایسے لوگوں میں تیسرا حصہ خرچ کر دیتا ہوں. تو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں معاملہ کلیئر ہے. جو بھی میرے پاس میں پیداوار ہوتی ہے, جو بھی انکم, میں اسی ٹائم پہ اس کے 3 حصے, ایک حصہ اپنا, ایک حصہ جو مینٹیننس ہے اس کا, اور تیسرا حصہ کس کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا. تو بولے جب میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اپنے معاملے کو ایک دم صاف ستھرا رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر نہ رکھے؟ اس لیے اللہ کا بھی معاملہ میرے ساتھ میں ایسا ہی ہے, ایک دم کلیئر, کہ اللہ تعالیٰ بارش کو بھی برساتے ہیں. کس کے لیے برساتے ہیں بھائی؟ اس کے لیے برساتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ موسیٰ جب میں اپنے مخلوق سے راضی ہوتا ہوں تو بارشیں ایسی برساتا ہوں جو بارشیں ان کے لیے نفع والی ہو, یعنی بے موسمی بارشیں نہیں برساتا ہوں, بارش کو میں وقت کے اوپر برساتا ہوں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. آج جو ہے میرے محترم دوستو ہمارا معاملہ, اب یہ جو بے موسمی بارشیں ہے وہ اسی لیے ہے اللہ ناراض ہے ہمارے سے. کون ناراض ہے بھائی ہمارے سے؟ اللہ ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی برابر موقع بہ موقع بارش عطا کر رہا تھا, ہم نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا. مجھے آپ بتاؤ, میں سوال کرتا ہوں وہ سارے کسانوں سے, وہ سارے کھیتی باڑی کرنے والوں سے, وہ سارے باغات والوں سے, وہ سارے ملے والوں سے, کہ ان لوگوں کے اوپر جو کھیت کا عشر ہے, عشر وہ فرض ہے. کیا ہے بھائی ان کے اوپر؟ فرض ہے, فرض. اس کے مسائل ہے. ہماری شریعت کے اندر جانوروں کی زکوٰۃ ہے, سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے, ایسے ہی کھیتی باڑی کی بھی زکوٰۃ ہے. کہ آپ کے کھیت میں اگر بارش کے پانی سے جو پیداوار ہو رہی ہے, جو بھی آپ کے کھیت میں پیدا ہوگا اس کا 10واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا. تو اب یہ جو لوگ ہیں, یہ بے موسمی بارشیں کیوں اللہ کے ناراضگی سے ہو رہی ہے؟ جب ٹائم ٹو ٹائم بارش ہوتی تھی, ایک ایک کھیت والے کو 200 کنٹل مطلب 200 تھیلے سویابین پیدا ہو رہا ہے. حاجی صاحب کتنا سویابین ہوا؟ بولے الحمدللہ میرے کو 200 تھیلے سویابین ہو گیا. بولے اس سال 4000 روپے کنٹل کا بھاؤ لگاؤ. 200 کو اگر 4000 سے ضرب دیے تو کتنے ہو رہے بھائی؟ 8 لاکھ روپے ہو رہے. کتنے کا سویابین ہو رہا ہے؟ 8 لاکھ روپے کا.
بغیر کنویں کے، بغیر موٹر کے، بغیر پانی کے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارش کے اوپر جب تم کو اللہ نے اتنا سویابین عطا کیا، ارے بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ جس اللہ نے تم کو 200 تھیلے دیا، اللہ کا حق اس میں سے 40 تھیلے بنتا ہے۔ اللہ کا حق اس میں سے 20 تھیلے جو ہے وہ اللہ کا حق بنتا ہے، کیونکہ 100 پہ تم کو 10 تھیلے نکالنا ہے، تو کتنے تھیلے ہوئے؟ 20 تھیلے اللہ کا حق ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں پر کیا ہو چکا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے، بولے نہیں یار میں نے فلانے مدرسے کے اندر 50 کلو گیہوں دے دیا تھا، فلانے مسجد کے اندر جو ہے 1000 روپے کی پاوتی پھاڑ دیا تھا، اور فلانے مدرسے والوں کو جو ہے 1 کنٹل میں نے جواری دے دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کا حق کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ ایسے سے حق نہیں ادا ہوتا ہے، ایسے سے حق نہیں ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہے، جس کے اندر پورے کھیت ڈوب چکے ہیں، پوری کپاس ڈوب چکی ہے، یہ اللہ کے ناراضگی کی نشانی ہے کہ جب اللہ نے دیا تو تم نے اللہ کا حق نہیں ادا کیا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جاہلوں کو اور بے وقوفوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے بخیلوں کو مال عطا کرتا ہوں، اور بارشیں کب برساتا ہوں؟ بے موسمی بارشیں برستی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی بگاڑ آیا ہوا ہے، یہ غیروں کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کس کے اعمال کی وجہ سے بھائی؟ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ارے میں جب راضی ہوتا ہوں، میرے بندے مجھے جب خوش رکھتے ہیں، تو پھر عقل مندوں کو، ہوشیاروں کو ان کا بادشاہ بناتا ہوں، بارشیں وقت پر برساتا ہوں۔ اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ مثال ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی جب ہم پڑھتے تھے وہ زمانے کے اندر، لیکن آج وہ مثال اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ چلے کی جماعت میں چل رہے تھے۔ اب ایک گاؤں کے اندر ہماری جماعت پہنچی، دیہات کے اندر، اور دیہات کے لوگ بیچارے کسان، شیتکری، وہ ایک ساتھی آ کے بیٹھے ہماری تعلیم کے اندر، اور تعلیم کے اندر بیٹھنے کے بعد وہ وقت گزاری کی بات کرنے لگے ساتھیوں کے ساتھ میں، ساتھیوں کو سمجھانے لگے۔ بولے دیکھو تم لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، تو تمہارے جو اعمال ہے، تمہارے اعمال مطلب یہ بستی میں رہ کر اگر تم تہجد کا اہتمام کرو گے، اشراق کا اہتمام کرو گے، اور تمہارے سارے اعمال درست ہوں گے، تمہارے آپس میں جوڑ ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگا نا، تو پورے بستی کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اور بولے اگر دیکھو تم لوگ اگر اپنے انفرادی اعمال اور اجتماعی اعمال پر دھیان نہیں دو گے، تمہاری تہجد قضا ہو رہی ہے، اشراق چاشت کا تم کو کوئی خیال نہیں ہے، تمہارے اجتماعی اعمال پورے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، تم آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، اس کے پورے اثرات پورے بستی کے اوپر پڑیں گے۔ اور بیچارہ گاؤں کا، کھیڑے کا آدمی، اس نے بولا دیکھو میں تم کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ بولے ایک گاؤں کے اندر ایک مہمان آیا، وہ مہمان نے کیا دیکھا، گلی میں جیسی آیا وہ، کہ گاؤں کے اندر 2 مرغوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، مرغے لڑ رہے ایک دوسرے سے۔ اس نے بولا یار مرغے ہیں، لڑ رہے ہوں گے ایسی، تھوڑا آگے بڑھا تو پھر دیکھا 2 بلیاں جھگڑے کر رہی۔ اس نے بولا یار یہ ایسی جھگڑے کر رہے ہوں گے، پھر تھوڑا آگے بڑھا بولے تو 2 کتوں میں جھگڑے چل رہے تھے۔ اس نے بولا یہ ایسی جھگڑے کر رہے ہوں گے، پھر آگے بڑھا، اس نے دیکھا 2 لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں بازار کے اندر۔ وہ 2 کے جھگڑے میں اور 2 شامل ہو گئے، 8-10 شامل ہو گئے، وہ پورا بازار جو ہے وہ جنگ کا میدان بن گیا۔ اس نے بولا یار یہ ایسا کیسا گاؤں ہے، میری انٹری کے ساتھ میں ہی مرغوں میں جھگڑے، بلیوں میں جھگڑے، کتوں میں جھگڑے، اس کے بعد پورے بازار میں جھگڑے۔ بولے ایسا سوچتے سوچتے وہ گاؤں کی مسجد میں پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا تو مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی، وہ ساتھیوں میں جھگڑے چل رہے تھے، ان میں تیری میری چالو تھی۔ اس نے بولا ارے اللہ کے بندو، پورے گاؤں میں جو فتنہ فساد پیدا ہوا ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم مسجد کے اندر جھگڑے کر رہے، بازار میں بھی جھگڑے چالو ہیں، کتوں میں بھی جھگڑے چالو ہیں،
बिल्लिया में भी झगड़े चालू है और मुर्गों में भी क्या चालू है भाई, झगड़े चालू है। वो साथी ने ये वाकया सुनाए, बात ख़त्म कर दिए। बाद में मैंने उनको एक तरफ ले गया, मैं बोला यार कुछ भी रिका में मिसाला देते रहते क्या, या ऐसा होता क्या भला कहीं, या ऐसी मिसाल देने का, यार बच्चे हैं। मैं बोला हमारे साथ में। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो मुसलमानों के हालात है, मैं समझता हूँ उसे देखकर वो देहाती आदमी का ये वाकया मुझे याद आ रहा है। क्या उसने मिसाल दी थी और क्या परफेक्ट उस बेचारे गांव के आदमी ने बात बताई थी। ये सेम टू सेम वही मिसाल है कि पूरी दुनिया में जो बिगाड़ आया हुआ है, जो फितने फसाद फैले हुए हैं, जो जाहिल और जालिम हमारे हुक्मरान और बादशाह बने हुए हैं, ये मुसलमानों के बदआमालियों का नतीजा है। किसके बदआमालियों का नतीजा है भाई, हमारे बदआमालियों का। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के हालात को अल्लाह बेहतर और अच्छा बना दे, तो हमको अपना ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से दुरुस्त करना पड़ेगा। और अल्लाह की ज़ात से दुरुस्त करने का तरीक़ा ये है, हम अपने गुनाहों की नदामत के साथ में अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और ये नियत करे, इंशाअल्लाह हम अपने मुआमलात अल्लाह की ज़ात से दुरुस्त और सही रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।